بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ جو خواتین اس گھر میں موجود تھیں، ہم نے ان سے پوچھا کہ نکاح کے لیے جو شرعی تقاضے ہوتے ہیں اس کے مطابق سب کچھ ہو چکا، انہوں نے نکاح ہو چکا، تو میں نے ان کا نکاح بشرا بی بی سے پڑھا دیا۔ دیگر ذرائع سے بھی اور میڈیا سے بھی معلوم ہوا کہ جو مجھ سے کہا گیا تھا وہ درست نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور جواب دہی کا احساس میں نے اس کے تحت ان دونوں حضرات کو بلایا اور پھر ان کا نکاح دوبارہ ہوا، اور وہ تقریباً یاد پڑتا ہے کہ 1 ماہ کے بعد ہوا، اور اس میں بھی زلفی بخاری صاحب محترم وہ گواہ تھے اور عون چودھری صاحب اس کے گواہ تھے۔ عمران خان نے وزیراعظم بننے کی پیشگوئی پر بشرا بی بی سے عدت میں نکاح کیا۔ مفتی سعید کا عدالت میں بڑا انکشاف، کہا عمران خان کا بشرا بی بی سے پہلا نکاح غیر شرعی تھا، دونوں نے جانتے بوجھتے غلط بیانی کی۔ 1 جنوری کو نکاح سے پہلے بشرا بی بی کی مبینہ بہن نے کہا شرعی شرائط مکمل ہیں، مگر فروری میں عمران خان نے دوبارہ نکاح کا اصرار کرتے ہوئے کہا عدت پوری نہیں ہوئی تھی۔ عدالتی اصلاحات سے متعلق بل کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 8 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس محمد علی مظہر بینچ کا حصہ۔ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید بھی بینچ میں شامل۔ صدر کے انکار پر حکومت نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے بل کی منظوری لی تھی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت قانونی ٹیم کا اہم اجلاس، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل کی شرکت، مریم اورنگزیب، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف بھی شریک ہوئے۔ شہباز شریف نے آج سیاسی مشاورتی اجلاس بلا لیا۔ پنجاب الیکشن کے لیے فنڈز کی عدم فراہمی، سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل اور سیکرٹری خزانہ کو بلا لیا۔ متعلقہ تمام افسران 14 اپریل کو چیمبر میں تفصیلات سمیت طلب۔ فنڈز کی عدم فراہمی عدالتی احکامات کی حکم عدولی قرار۔ نوٹس میں کہا گیا کہ حکم عدولی کے نتائج قانون میں واضح اور سب کے علم میں ہیں۔ الیکشن کے لیے فنڈز کی فراہمی توہین عدالت کی کارروائی سے زیادہ اہم ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کو پنجاب اور کے پی انتخابات بارے ریکارڈ فراہم کرنے کا بھی حکم۔ عمران خان پر ایک بار پھر گرفتاری کا خطرہ منڈلانے لگا۔ لاہور زمان پاک کے باہر پولیس پر تشدد کی تحقیقات میں پیش رفت۔ جے آئی ٹی کا عمران خان سمیت دیگر لیڈرشپ کو گرفتار کر کے شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ عدالت سے ضمانتیں بھی اسی بنا پر خارج کرنے کی استدعا کی جائے گی۔ ضمانتیں منسوخ ہونے کے بعد گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی آئی ایم ایف اجلاس میں ورچوئل شرکت۔ اسحاق ڈار نے آئی ایم ایف کو ملکی معاشی چیلنجز سے آگاہ کیا، کہا پاکستان نے نویں جائزہ کی تمام شرائط پوری کی، آئی ایم ایف پروگرام کامیابی سے مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ڈائریکٹر آئی ایم ایف کا حکومتی پالیسیز پر اعتماد کا اظہار۔ حکومت نے پھر بجلی گرا دی، بجلی 46 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری۔ اضافہ اکتوبر تا دسمبر 2022 کی سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہوگا۔ صارفین پر 15 ارب 45 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ اضافی وصولیاں اپریل سے جون کے دوران کی جائیں گی۔ چینی کی اسمگلنگ کی روک تھام پر اجلاس، شوگر ملز میں انوینٹری مینجمنٹ سسٹم کے نفاذ کی تجویز۔ پنجاب کے خارجی راستوں پر مانیٹرنگ سخت کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں متعلقہ افسران کی بریفنگ، چینی کی بڑھتی قیمتوں پر قابو پانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم مفت آٹا اسکیم کی مانیٹرنگ کے لیے متحرک، ڈی جی خان اور مظفر گڑھ میں آٹا مراکز کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا، عوام میں آٹے کے تھیلے بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعظم نے عوام کو رمضان کے بعد بھی سستے آٹے کی فراہمی کی نوید سنا دی، کہا بہت جلد مشکلات سے نکلیں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے پاکستان میں ترکی کے سفیر کی ملاقات، سفیر نے زلزلے کے دوران بہترین تعاون پر شکریہ ادا کیا، مختلف شعبوں میں تعاون کے حوالے سے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔
بلاول بھٹو سے نیپال کے سفیر کی بھی ملاقات، وزیر خارجہ نے نیپالی ہم منصب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف بڑا آپریشن، چین APCs کی مدد حاصل کر لی گئی۔ کچا، کراچی اور کچی حیدرآباد میں بھی پولیس کی پیش قدمی، اب تک 3 ڈاکو ہلاک، 6 گرفتار کیے جا چکے۔ IG سندھ نے گھوٹکی میں شہداء کے نام پر قائم کردہ 6 نئی پولیس چوکیوں کا افتتاح کر دیا، کہا ڈاکوؤں کے خاتمے تک علاقے میں آپریشن جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، الہ الدین پارک میں BRT ریڈ لائن بس ڈپو حاصل کرنے کی منظوری، وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کی اجلاس کو بریفنگ، کہا بسوں کے لیے فلنگ اسٹیشن، ورک شاپ اور واچ ٹاور بھی قائم کیا جائے گا۔ ملک بھر میں یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ کراچی سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالے گئے۔ لاہور میں مبارک حویلی سے نکلنے والا جلوس کربلا گام شہ پر ختم ہوا۔ شہر کی مختلف امام بارگاہوں میں مجالس عزا ماتمی جلوس برآمد ہوئے، عزاداروں کی نوحہ خوانی اور ماتم داری۔ روڈا کا چہار باغ رہائشی منصوبے کو قبل از وقت مکمل کرنے کا فیصلہ، گرین بیلٹس اور پارکس کی صورت میں 56% حصہ گرین رکھا جائے گا۔ CEO روڈا عمران امین کہتے ہیں کہ منصوبہ اگلے سال مارچ تک مکمل کر لیا جائے گا۔ رواں سال دسمبر میں خریداروں کو قبضہ دیا جائے گا۔ ہسپتال، اسکول، کالج، یونیورسٹی، کنڈومینیم، کمیونٹی سینٹرز تعمیر ہوں گی۔ حکومت کا سرکاری ملازمین کو عید سے قبل تنخواہ دینے کا فیصلہ، ماہانہ پنشن کی ادائیگی بھی عید الفطر سے پہلے کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیکرٹری خزانہ کو فوری انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی۔ پردیسیوں کے لیے خوشخبری، حکومت کا عید پر 3 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا اعلان۔ ٹرینیں 18 اپریل تا 28 تک چلیں گی۔ ٹرین 1 کراچی تا پشاور براستہ فیصل آباد چلے گی۔ ٹرین 2 کراچی تا راولپنڈی براستہ ملتان اور لاہور۔ اسپیشل ٹرین 3 راولپنڈی تا کوئٹہ سفر کرے گی۔ عید کی آمد، بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھنے لگا، کوئی جوتے تو کوئی من پسند کپڑوں کی تلاش میں مصروف۔ درزیوں نے بھی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی، دکانوں کے باہر ہاؤس فل کے بورڈ لگا دیے۔ اور ICC نے T20 پلیئرز رینکنگ جاری کر دی۔ بابر اعظم اور محمد رضوان ورلڈ نمبر 1 بیٹر سوریہ کمار یادو کے مزید قریب پہنچ گئے۔ بھارت کے سوریہ کمار یادو 906 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر براجمان ہیں۔ محمد رضوان 811 پوائنٹ کے ساتھ دوسرے اور بابر اعظم 755 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود۔